نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 57 تا آیت نمبر 62۔ کفار دنیا کی عیش اور راحت ہی کو زندگانی کا حاصل سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب ان آیات میں ان مؤمنین کا تذکرہ ہے جو بھلائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے آخرت کے فائدے سمیٹ رہے ہیں۔ نافرمانوں کے ذکر کے بعد اہل ایمان کے کچھ خصائل ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ایمان اور نیکی والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، وہ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کسی نافرمانی کا ارتکاب ان سے نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں آ جائیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے انعامات کی ناقدری نہیں کرتے، بلکہ جو نعمت بھی ان کو میسر آتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری خصلت ان نیکی کرنے والوں کی وہ یہ ہے کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوں یا قدرت کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں یا آسمانی کتابیں، دین و ملت کے اصول ہوں یا تمام جو نازل کی گئی شریعتیں ہیں، یہ ساری چیزیں آیات میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اطاعت گزار لوگ ہیں وہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب برحق ہے اور پھر اسی کے اتباع میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور تیسری خصلت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے، وہ توحید پر قائم رہتے ہیں، ان کے پاس ایمان خالص ہوتا ہے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں پایا جاتا، ان کا ہر عمل سچائی اور اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بناتے، نہ ہی اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک بناتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا معبود ایک ہی ہے اور سارے اختیارات اسی ایک ذات یعنی اللہ کے پاس ہیں، اور ان اختیارات میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی پہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی دیتے ہیں یا جو بھی وہ عمل کرتے ہیں وہ اس حال میں ان کا عمل ہوتا ہے کہ وہ قلوبہم وجلہ، کہ ان کے دل اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یؤتون ما آتوا میں ہر اچھا برا عمل شامل ہے؟ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس سے برائی کے کام یعنی چوری، ڈاکہ، زنا وغیرہ نہیں، بلکہ صرف نیکی کے کام مراد ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، سارے نیکی کے کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے اور دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی خامی کی بنا پر ان کی کوئی نیکی قبول نہ ہوئی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ یہاں پر نیکی بھی کر لی ہے اور وہاں پر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور وہ اسی فکر میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس خوف ہوتا ہے، عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی ہیں، اس کی قبولیت کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، وہ فرماتی ہیں کہ مومن نیکی اور خوف خدا کو جمع کرتا ہے، جبکہ منافق آدمی برائی اور بے فکری کو اکٹھا کرتا ہے، یعنی مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی بھی انجام دیتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے اور اس کے باوجود اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی رہتا ہے، جبکہ منافق لوگ برائی بھی کرتے ہیں اور ان میں اللہ کا خوف بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا گیا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یہ دونوں چیزیں ایمان کی علامت ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہونا چاہیے اور دوسری طرف امید بھی رکھنی چاہیے۔ نیکی کی قبولیت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ کس شخص کی کون سی نیکی درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے اور کون سی نیکی رائے گاں جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، نیکی کے دوسرے کام بھی کرتے ہیں، مگر وہ معیاری نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے قبولیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ معلوم کون سی نیکی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے ہر نیکی کرنی چاہیے، کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی نیکی کو معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون سا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ آگ کا شعلہ ہو، انگارہ ہو یا چنگاری، آگ آگ ہی ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی وہی کام کرتی ہے جو آگ کا بڑا انگارہ کرتا ہے، تو اس لیے گناہ بھی جلانے والی چیز ہے، تو اس لیے ہر گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے، نہ معلوم کون سا گناہ ایسا ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا اور کتنا ہے۔ تنہائی کی گھڑیوں میں اپنے رب کے ساتھ کس حال میں کوئی ملاقات کرتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہر بندے کا اکرام کرنا چاہیے، ہر بندے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے، راستے میں ایک پل کے نیچے ایک غریب فقیر سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، مکھیوں نے اسے تنگ کر رکھا تھا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جب اس فقیر کے قریب سے ہم گزرنے لگے تو حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ فرمایا کہ ہم نے پوچھا کہ حضرت مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اسے بڑے مسکرائے۔ فرمانے لگے مسکراہٹ اس لیے آئی، میں اس لیے مسکرا پڑا کہ جب میں نے اس
شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ اس حال میں بیٹھا ہوا ہے کہ بظاہر تو کوئی اس کو اپنے دسترخوان پر شاید نہ بٹھائے، بظاہر تو اپنے برتن میں کوئی اس کو پانی تک نہ دے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک بال اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے رب کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اب بھی اللہ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے، کوئی نہیں جانتا کہ کس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ولایت کو بندوں میں چھپا رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ نیکی انسان کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے، کیونکہ جس ذات کو ہم نے راضی کرنا ہے وہ ذات بڑی بے نیاز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خامی کی وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے، تھوڑے سے اخلاص کی کمی کی وجہ سے میرا عمل قبولیت کے مقام تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ تو فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ایسے کام میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، کسی شخص کی طاقت سے باہر کسی کام پر اللہ رب العزت باز پرس نہیں کرتے۔ دین میں اللہ رب العزت نے وسعت رکھی ہے، فرمایا الدین یسرا، یعنی دین آسان ہے، اس میں مشکل بات کوئی نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے دین کے اندر جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ اور پھر انسان چونکہ کمزور ہے، بعض اوقات معذور بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کی سہولت کے لیے اس کے ہر عذر پر اس کے لیے رخصت بھی رکھی ہوئی ہے۔ مگر انسان ایسا ہے کہ طاقت رکھتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی نیکی کے کام کرنے کی طرف کوشش نہیں کرتا، اکثر لاپرواہی کر جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ خطرناک صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے اور کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی کہ ہم نے انسانوں کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے، جن کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے، اور جب وہ دن آئے گا جس دن کو جزائے عمل کا دن کہا جاتا ہے تو وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر ہر شخص سے کہا جائے گا، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو۔ جو لوگ اس دنیا میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کی اپنی کارکردگی ان کے سامنے آئے گی، اعمال نامہ ان کے سامنے آئے گا، تو پھر وہ اس کا مطالعہ خود کر سکیں گے، اسے پڑھ سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی استعداد ان کے اندر پیدا فرما دیں گے، اور پھر وہ اپنی زندگی بھر کا جو ریکارڈ ہے وہ خود پڑھ سکیں گے، اور پھر کہیں گے، سورۃ کہف میں ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتا ہے نہ کسی بڑی چیز کو، بلکہ اس نے ہر عمل کا احاطہ کر رکھا ہے، پھر وہ دنیا کی زندگی میں کیا ہوا اپنا ہر عمل اپنے سامنے موجود پائیں گے، یعنی کوئی چھوٹا عمل کیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی بڑا عمل کیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی کام چھپ کر کیا ہے، ساری دنیا سے چھپا کر کیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر انسان حیران ہوگا یہ کیسی کتاب ہے جس نے کسی بات کو چھوڑا نہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے انما ہی اعمالکم احصیها علیکم، یہ تمہاری ہی اعمال ہیں جنہیں ہم نے شمار کر رکھا ہے، جو ان میں بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو ان میں برائی دیکھے فلا یلومن الا نفسا، تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ تو قیامت والے دن جب جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا تو ہر آدمی کہ اپنے عمل ہی کا نتیجہ ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جو کچھ دنیا میں کیا ہے، جو نیکی کی ہے ذرا برابر وہ بھی سامنے آئے گی، اس کی جزا ملے گی، جو برائی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی اور اس پر سزا ملے گی۔ تو یہاں پر ایمان
والوں میں جو 4 باتیں خصوصی طور پہ پائی جاتی ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے ان آیات میں۔ پہلی بات وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارتے، وہ ہر معاملہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آیات کونیہ و قرآنیہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے پیش آ رہا ہے اس کو عین حکمت سمجھتے ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ خالص توحید پر قائم ہیں، ریا سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ نہیں کرتے جو انسان کو شرک تک پہنچا دے۔ یہ خالص اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی اطاعت کو اللہ رب العزت کے لیے خاص رکھتے ہیں اور خالص رکھتے ہیں۔ چوتھی بات یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ جب یہ کچھ عطا کرتے ہیں کسی کو یا کچھ دیتے ہیں، وہ ان کا دینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، مگر ان کو یہ خوف پھر بھی لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں، یہ خیرات کا کام آگے کام بھی آئے گا یا نہیں۔ یعنی وہ اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، وہ تکبر نہیں کرتے، نیکی بھی کرتے ہیں، ساتھ عاجزی بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اور پھر ان کی حاضری ایسے پروردگار کے پاس ہونے والی ہے کہ جہاں پر ان کی کوئی نیکی ضائع نہ جائے گی اور کوئی عمل وہاں پر چھپا نہیں رہ سکے گا۔ جو نیکی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس پر یہ جزا پائیں گے، اور اگر برائی کی ہے تو پھر اس کی سزا بھی وہاں پر پائیں گے۔ نیکی ایک انسان کر لیتا ہے مگر اس کا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور بہت سی کوتاہیوں سے اللہ رب العزت درگزر بھی فرماتے ہیں۔ نیک کام آسان ہیں اور ان کا ثمرہ یقینی ہے، پھل ان کا ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔